اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلے سبق میں اصول الشاشی کا مقدمہ ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حمد و ثناء کے بعد مصنف فرماتے ہیں وَبَعْدُ فَإِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ أَرْبَعَةٌ کتاب اللہ تعالی وسنۃ رسولہ وإجماع الأمة والقياس فلا بد من بحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريق تخريج الأحكام۔ مصنف فرماتے ہیں کہ حمد و صلات کے بعد یہ جان لیں کہ فقہ کے اصول چار ہے: کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اجماع اور قیاس۔ آگے کہتے ہیں فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام، پس ان اقسام میں سے ہر ایک میں بحث کرنا ضروری ہے۔ لِيُعْلَمَ بِذَلِكَ طَرِيقُ تَخْرِيجِ الْأَحْكَامِ، تاکہ اس بحث سے احکام شرعیہ کے اخراج کا طریقہ معلوم ہو۔ تو فقہ کے جو اصول ہے وہ چار ہے۔ نمبر ایک کتاب اللہ یعنی کلام الہی قرآن پاک۔ نمبر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ جس کو احادیث بھی کہتے ہیں۔ نمبر تین اجماع اور نمبر چار قیاس۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان چاروں دلائل کا معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ان دلائل سے حکم شرع کس طرح ثابت کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ حسر یہ ہے کہ حکم شرع کا ثبوت وحی سے ہوگا یا غیر وحی سے۔ اگر وحی سے ہے تو وہ وحی ایسی ہے کہ نماز اس سے درست ہو جاتی ہے یا نہیں۔ اگر نماز درست ہو جاتی ہے اس وحی سے تو اس کو قرآن کہتے ہیں اور اس وحی کو وحی مطلوب کہتے ہیں، اور اگر اس وحی سے نماز درست نہیں ہوتی تو اس کو سنت رسول یا حدیث کہتے ہیں اور اس وحی کو غیر مطلوب کہتے ہیں۔ اور اگر حکم شرع غیر وحی سے ہوگا تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگا کہ وہ اجتہاد سے ثابت ہوگا
اگر اجتہاد سے ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کی مزید دو قسمیں بنتی ہے، وہ تمام کا اجتہاد ہوگا یا بعض لوگوں کا اجتہاد ہوگا۔ تمام لوگوں کا اجتہاد ہو تو اسے اجماع کہتے ہیں، اور بعض لوگوں کا اجتہاد ہو تو اسے قیاس کہتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر ہم دیکھیں گے، اور ہر ایک کی تعریف، اس کا حکم مصنف نے اس کے مقام پر ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو دلیل اول ہے اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، کہ پہلی بحث کتاب اللہ کے بارے میں ہے۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن کی ہر آیت حکم شرع کو ثابت نہیں کرتی، بلکہ 500 آیات ایسی ہیں جو حکم شرع ثابت کرتی ہے، ان کو آیات احکام بھی کہتے ہیں۔ تو پہلی بحث ہماری کتاب اللہ سے متعلق ہے۔ کتاب اللہ کی جو تعریف کی گئی ہے وہ تو اصل تعریف نور الانوار یعنی اس سے بڑی جو کتاب ہے اس میں ہم بالتفصیل پڑھ لیں گے۔ فی الحال اس کا خلاصہ جو بیان کر دیتے ہیں، تو کتاب اللہ یعنی قرآن کی تعریف کی جاتی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جو مصاحف میں لکھی گئی، اور جو بغیر شبہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل متواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہو، تو اس کو کتاب کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں۔ یعنی جو وہ کتاب جو نبی پاک پر نازل کی گئی، صحائف میں لکھی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نقل متواتر تک پہنچی، اس کو قرآن یا کتاب کہتے ہیں، کتاب اللہ کہتے ہیں۔ اب الفاظ جو قرآنی ہے یا جن کو نظم قرآنی کہا جاتا ہے، اسی سے حکم شرع ثابت ہوتا ہے۔ تو ان الفاظ قرآنی یا نظم قرآنی کی تقریباً 20 اقسام بنتی ہیں، اور ان 20 اقسام کا سیکھنا یہ اصول فقہ پڑھنے والے طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ جب یہ 20 اصطلاحات کو وہ اپنے ذہن میں رکھے گا تب وہ آیات احکام کو احسن انداز میں سمجھنے پر قادر ہو جائے گا۔ ابتداً نظم قرآنی کی 4 بڑی قسمیں بنتی ہے، اور ان میں سے ہر قسم کے تحت مزید 4 اقسام آتی ہے۔ تو پہلی قسم الفاظ قرآنی کی وضع کے اعتبار سے ہے، یعنی ایک لفظ کو کس معنی کے ساتھ خاص کیا ہے
اس اعتبار سے پہلی قسم الفاظ قرآنی کی بنتی ہے، اور جس کے تحت مزید 4 اقسام آتی ہے۔ نمبر 1 خاص، نمبر 2 عام، نمبر 3 مشترک، اور نمبر 4 معول۔ مصنف علیہ رحمہ ایک فصل سے آغاز کر رہے ہیں، اور اس فصل کا انہوں نے نام دیا فصل فی الخاص والعام۔ یہ فصل خاص اور عام کے بارے میں ہے۔ اب خاص کی تعریف مصنف بیان کر رہے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد۔ خاص ایک ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو۔ یہ خاص کی تعریف بیان کی۔ اب اس میں 2-3 باتیں قابل ذکر ہے۔ ایک مصنف میں خاص کی تعریف میں معنی معلوم کا لفظ ذکر کیا، دوسرا مسمى معلوم، اور تیسری چیز علی الانفراد۔ یہ 3 باتیں ذکر کی۔ تو معنی معلوم سے مراد اس لفظ کا ایک ایسا مفہوم جس کے لیے اہل لغت نے اس کو وضع کیا ہے، اس کو معنی معلوم کہتے ہیں۔ یعنی ایک لفظ کا ایسا معنی جس کے لیے اہل لغت نے اس لفظ کو وضع کیا ہے، تو اس معنی کو معنی معلوم کہتے ہیں۔ یعنی ایک لفظ کا ایک خاص معنی جس کو اہل لغت نے وضع کیا ہے، اس کو معنی معلوم کہتے ہیں۔ اور مسمى معلوم وہ لفظ جس ذات پر بولا جاتا ہے، اس ذات کو اس لفظ کا مسمى کہتے ہیں، مسمى معلوم کہتے ہیں۔ یعنی وہ لفظ جس خاص ذات پر بولا جاتا ہے، اس خاص ذات کو مسمى معلوم کہتے ہیں۔ اب مثال لے لیجئے، جیسے مسمى معلوم کی مثال دی کا قولنا فی تخصیص الفرد، جیسے ہمارا فرد کی تخصیص میں کہنا زید زید۔ تو تخصیص فرد یعنی معنی کے اعتبار سے اس کا فرد خاص ہو، یعنی وہ لفظ جس کو ایک معین ذات یا معین شخص پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اس کو تخصیص فرد کہتے ہیں یا اس کو خاص الفرد کہتے ہیں۔ مثال لے لیجئے، جیسے زید لفظ ہے، اس کو ایک خاص ذات کے لیے وضع کیا ہے۔ تو جب ہم لفظ زید بولتے ہیں تو اس سے مراد ذات زید ہوتا ہے، تو یہ ذات زید لفظ زید کا مسمى معلوم ہے، یعنی کہ یہ اس ذات معلوم پر دلالت کر رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ فی تخصیص النوع، یعنی نوع کی تخصیص میں کہنا کیا رجل کہنا، یعنی کہ خاص 3 طرح کا ہو گیا۔ ایک خاص الفرد ہو گیا، اور خاص الفرد سے مراد ایک خاص ذات جیسے زید۔ خاص النوع سے مراد معنی کے اعتبار سے اس کی نوع خاص ہو، یعنی وہ لفظ ایک ایسی معنی کے لیے وضع کیا ہے، اس لفظ کو ایک خاص معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اور وہ معنی بہت سے ایسے افراد پر صادق آتا ہے جن کی اغراض ایک ہوں، تو اس کو خاص النوع کہتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات
ایک نوع خاص ہوتی ہے۔ نوع خاص ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس لفظ کو ایک خاص معنی کے لیے وضع کیا ہے، اور وہ معنی کثیر افراد پر صادق آتا ہے جن کی اغراض ایک ہے۔ تو یہاں جو خاص ہے وہ کس بنیاد پر؟ معنی کے خاص ہونے پر دلالت کے اعتبار سے وہ لفظ تخصیص ان نوع میں شامل ہوگا۔ جیسے رجل، تو یہ لفظ خاص ہے، اس کی وضع رجل والے معنی کے لیے کی گئی، یعنی جب رجل بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ایسے تمام افراد آتے ہیں کہ جن کی اغراض ایک ہو۔ تو جب رجل بولا جاتا ہے یعنی جس کا معنی مرد ہے، تو اب یہ لفظ ایک خاص مفہوم کے لیے وضع کیا گیا، اور اس مفہوم میں اس کا اطلاق کثیر افراد پر ہو رہا ہے، یعنی بہت سارے ایسے افراد جن کی مقاصد ایک ہے، جن کی اغراض ایک ہے، تو اس اعتبار سے یہ خاصۃ النوع میں آئے گا، خاص النوع میں آئے گا۔ جیسے رجل ہے تو اس کی اغراض ایک ہے کہ مرد جو ہوتا ہے، مرد نبی بھی ہوتا ہے، مرد امام ہوتا ہے، مرد اذان دیتا ہے، مرد حاکم ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کی اغراض ایک ہو گئی۔ تو اگر ایسا ایک کوئی لفظ ہو کہ جو ایک خاص نوع پر دلالت کرے، اگرچہ وہ کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے، تو اب اس کو خاص النوع کہتے ہیں۔ اور تیسری انہوں نے کہا فی تخصیص الجنس، جنس کی تخصیص میں ہمارا کہنا الانسان انسان، تو خاص کی تیسری قسم ہوگی خاص الجنس۔ خاص الجنس یہ ہے کہ ایک لفظ کو ایک خاص معنی، ایک مفہوم کے لیے وضع کیا گیا، لیکن وہ مفہوم ایسے بہت سے افراد پر صادق آتا ہے جن کی اغراض و مقاصد مختلف ہوں۔ جیسے انسان، اس کی وضع کی گئی ہے ایسے تمام افراد کے لیے کہ جن کی اغراض مختلف ہے، کیونکہ انسان کے تحت اصول فقہ والوں کے نزدیک انسان کے تحت مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں، اور دونوں کی اغراض و مقاصد مختلف ہیں۔ تو خلاصہ کلام ہو گیا، خاص کی تین قسمیں ہو گئی۔ خاص الفرد، یعنی اگر ایک لفظ ایک خاص مفہوم کے لیے، ایک خاص ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے تو اس کو خاص الفرد کہیں گے، اور اگر ایک لفظ خاص مفہوم کے لیے وضع کیا ہے اور وہ مفہوم ایسے بہت سارے افراد پر بولا جا سکتا ہے جن کی اغراض ایک جیسی ہے، اس کو خاص النوع کہیں گے۔ اور اگر ایسا ہے کہ ایک لفظ کو ایک خاص مفہوم کے لیے وضع کیا جاتا ہے اور وہ ایسے بہت سارے افراد پر صادق آتا ہے، بولا جا سکتا ہے کہ جن کی اغراض مختلف ہو، تو اس کو خاص الجنس کہتے ہیں۔ پھر مصنف علیہ رحمہ نے آگے عام کی تعریف بیان کرے، کہتے ہیں فالعام کل لفظ ینتظم جمعا من الافراد، عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی جماعت کو شامل ہو، اما لفظاً، یا تو لفظی اعتبار سے، کا قولنا مسلمون و مشرکون، جیسا ہمارا کہنا مسلمون اور مشرکون، و اما معنن، یا بہرحال معنی کے اعتبار سے ہوگا، کا قولنا من و ما، جیسا کہ ہمارا لفظ من اور ما کہنا۔ تو عام کی تعریف یہاں بیان کی کہ عام ایک ایسا لفظ ہے جو افراد کی جماعت کو شامل ہوتا ہے، یعنی عام جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد فرد واحد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد افراد کی جماعت ہوتی ہے۔ اب یہ جو عام ہے، اس میں مصنف نے بتایا کہ لفظی اعتبار سے کوئی جمع کی علامت پائی جائے گی؟
اگر لفظی اعتبار سے جمع کی علامت پائی جائے تو اس کو عام لفظی کہتے ہیں. جیسے مسلمون اور مشرکون میں واو اور نون جو کہ جمع کی علامت ہے وہ آپ کو ظاہراً نظر آ رہی ہے، تو اس اعتبار سے مسلمون اور مشرکون یہ عام لفظی کی اقسام میں آئیں گے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی لفظ میں لفظی طور پر جمع کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، لیکن جب ہم اس کے معنی پر غور کرتے ہیں تو وہ بھی کثیر افراد پر صادق آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو عام معنوی کہتے ہیں. جیسے من اور ما. من کا جو لفظ ہے وہ کلام عربی میں ذوی العقول یعنی عقل والے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لفظ ما غیر ذوی العقول یعنی وہ چیزیں جن میں عقل نہیں ہوتی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام کیا کہ عام ایک ایسا لفظ ہے جو افراد کی جماعت کو شامل ہوتا ہے، اور یہ عام دو طرح سے ہوتا ہے. عام لفظی ہوتا ہے یعنی جس میں لفظاً جمع کی کوئی علامت پائی جائے، اور عام معنوی ہوتا ہے یعنی لفظی اعتبار سے تو اس میں جمع کی کوئی علامت نہ پائی جائے، لیکن جب اس کے معنی پر غور کیا جائے تو اس میں جمع والا معنی پایا جائے تو اس کو عام معنوی کہتے ہیں. کل کے سبق میں انشاءاللہ آنے والے کل کے جو ہمارا سبق ہوگا اس میں ہم خاص کا حکم اور قرآن پاک سے خاص کی مثالیں ذکر کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.